خوش آمدید۔ آج ہم پاکستان کے آئین کے کچھ ایسے حصوں کا جائزہ لے رہے ہیں جو عام طور پر نظر انداز کر دیے جاتے ہیں، جی لیکن در حقیقت ملک کے پورے مالیاتی نظام کی بنیاد ہیں۔ ہمارے پاس کوئی باہر کی رپورٹ نہیں، بلکہ خود آئین پاکستان کا متن ہے۔ بالکل۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آئین ایک خاندان کی طرح کیسے کام کرتا ہے۔ پہلے یہ ایک دوسرے کی مدد کرنے یعنی گرانٹس کے اصول طے کرتا ہے۔ صحیح۔ پھر لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے تم میرے معاملات میں دخل مت دو، میں تمہارے میں نہیں دوں گا، یعنی ٹیکس سے چھوٹ کی بنیاد رکھتا ہے۔ جی ہاں، اختیارات کی تقسیم۔ لیکن پھر بات وہاں دلچسپ ہو جاتی ہے جب خاندان کے افراد آپس میں کاروبار شروع کر دیں، اور آخر میں ہم اس نقطے پر پہنچیں گے جہاں خاندان کا سربراہ کہتا ہے یہ اصول سب کے لیے ہے، لیکن جب پیسے کا معاملہ ہو تو آخری فیصلہ میرا ہوگا۔ اور یہ خاندانی اصول صرف کاغذ پر نہیں ہے، یہی تو طے کرتے ہیں کہ سڑکیں اور اسپتال کیسے بنیں گے، صوبوں اور مرکز کے درمیان تناؤ آئے گا یا ہم آہنگی، اچھا، اور یہ کہ ریاست اپنے سب سے بڑے تجارتی اداروں سے پیسہ کیسے وصول کرے گی۔ یہ اختیارات کی اصل جنگ ہے جو آئین کے ان مالیاتی آرٹیکلز میں لڑی اور جیتی جاتی ہے۔ تو آئیے خاندان کے پہلے اصول سے شروع کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ یہ ہمیں آئین کے آرٹیکل 164 پر لاتا ہے۔ یہ بہت مختصر ہے، صرف ایک جملہ، لیکن اس کے معنی بہت گہرے ہیں۔ جی، اس میں لکھا ہے کہ وفاق یا کوئی بھی صوبہ کسی بھی مقصد کے لیے گرانٹ یعنی مالی امداد دے سکتا ہے، چاہے وہ مقصد قانونی طور پر ان کے دائرہ کار میں نہ بھی آتا ہو۔ بالکل۔ یہ ایک آئینی لچک پیدا کرتا ہے۔ دیکھیں، 18ویں ترمیم کے بعد زیادہ تر شعبے جیسے تعلیم اور صحت صوبوں کو منتقل ہو گئے۔ جی ہاں، لیکن فرض کریں کہ وفاقی حکومت ملک بھر میں خواندگی کی شرح بڑھانے کے لیے کوئی بڑا منصوبہ شروع کرنا چاہتی ہے۔ اب ٹیکنیکی طور پر تعلیم صوبائی معاملہ ہے، صحیح، لیکن آرٹیکل 164 وفاق کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اس قومی مقصد کے لیے تمام صوبوں کو فنڈز یا گرانٹ فراہم کرے۔ یہ مرکز اور صوبوں کو ایک مشترکہ مقصد کے لیے جوڑنے کا ایک بہت طاقتور ذریعہ ہے۔ لیکن کیا اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا ایسا ممکن نہیں کہ مرکز میں بیٹھی حکومت کسی ایک صوبے کو نوازنے کے لیے اسے زیادہ گرانٹس دے دے اور کسی دوسرے صوبے کو نظر انداز کر دے، خاص طور پر اگر وہاں سیاسی مخالفت ہو؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے اور یہی اس شق کی پیچیدگی ہے۔ یہ ایک دو دھاری تلوار ہے۔ ایک طرف یہ قومی یکجہتی اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس کے بغیر وفاق ملک گیر بحرانوں جیسے سیلاب یا وبائی امراض میں صوبوں کی مؤثر مدد نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف آپ کی بات بالکل درست ہے، اس کا سیاسی استعمال ممکن ہے۔ اچھا، یہ وفاق کو صوبوں پر اثر انداز ہونے کا ایک مالیاتی ذریعہ فراہم کرتا ہے، اسی لیے گرانٹس کی تقسیم اکثر سیاسی بحث و مباحثے کا مرکز بنتی ہے۔ یہ آئین میں دی گئی ایک طاقت ہے، اور طاقت کا استعمال ہمیشہ اسے استعمال کرنے والے کی نیت پر منحصر ہوتا ہے۔ تو ایک دوسرے کی مدد کرنے کا راستہ تو آئین نے دے دیا، لیکن اس میں کچھ خطرات بھی ہیں۔ خیر، ایک اچھے تعلق کی بنیاد یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے راستے میں نہ آیا جائے۔ جی، مالیاتی دنیا میں اس کا مطلب ہے ایک دوسرے پر ٹیکس نہ لگانا۔ یہیں سے آرٹیکل 165 کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ جی، آرٹیکل 165 کا پہلا حصہ وفاقی نظام کے لیے ایک بنیادی اصول قائم کرتا ہے، باہمی ٹیکس سے استثناء۔ اچھا، آسان الفاظ میں وفاقی حکومت صوبائی حکومت کی جائیداد یا آمدنی پر ٹیکس نہیں لگا سکتی، اور کوئی بھی صوبائی حکومت وفاقی حکومت یا کسی دوسرے صوبے کی جائیداد یا آمدنی پر ٹیکس نہیں لگا سکتی۔ یہ ایک دوسرے کی مالی خود مختاری کا احترام ہے۔ لیکن اس اصول میں مجھے ایک مسئلہ نظر آتا ہے۔ فرض کریں وفاق کی ایک بہت بڑی عمارت کراچی کے بیچ میں ہے جو کئی ایکڑ پر پھیلی ہے۔ ٹھیک، وہ شہر کی سڑکیں، سیکیورٹی اور باقی تمام سہولیات تو استعمال کر رہی ہے، لیکن چونکہ وہ وفاقی ملکیت ہے، اس لیے وہ کراچی کی شہری حکومت کو کوئی پراپرٹی ٹیکس نہیں دے رہی۔ تو کیا یہ مقامی حکومت کے ساتھ ناانصافی نہیں، جو اپنے شہریوں سے ٹیکس لے کر یہ ساری سہولیات فراہم کر رہی ہے؟ بہترین سوال، اور آئین بنانے والوں نے اس نقطے پر غور کیا تھا۔ اسی لیے آرٹیکل 165 میں ہی شق 3 میں ایک بہت اہم وضاحت موجود ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ ٹیکس سے چھوٹ کا یہ مطلب نہیں کہ فراہم کردہ خدمات کے لیے فیس بھی معاف ہے،
ٹیکس اور فیس میں فرق ہے۔ او صحیح۔ ٹیکس سرکار کا ایک عمومی اختیار ہے، جبکہ فیس کسی مخصوص سروس کے بدلے میں لی جاتی ہے۔ تو آپ کی مثال میں کراچی کی میونسپل کارپوریشن اس وفاقی عمارت سے پراپرٹی ٹیکس تو نہیں لے سکتی، جی، لیکن وہ اسے فراہم کیے جانے والے پانی، سیوریج یا کچرا اٹھانے کی خدمات کے بدلے میں فیس ضرور وصول کر سکتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی عملی حل ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی بھی حکومتی ادارہ مفت میں مقامی وسائل نہ استعمال کرے۔ اچھا، تو یہ فرق بہت اہم ہے، یعنی حکومت ہونے کا فائدہ ضرور ہے، لیکن بالکل مفت کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ لیکن کیا ہوگا اگر حکومت صرف حکومت نہ رہے بلکہ ایک تاجر بن جائے؟ اگر حکومت پنجاب سندھ میں کوئی فیکٹری لگا لے، کیا تب بھی اسے حکومتی بھائی ہونے کی وجہ سے ٹیکس سے چھوٹ ملے گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہیں سے آرٹیکل 165 کی شق 2 حرکت میں آتی ہے۔ اچھا، یہ شق کہتی ہے کہ جب کوئی حکومت، خاص طور پر کوئی صوبائی حکومت، اپنی حدود سے باہر جا کر کوئی تجارت یا کاروبار کرتی ہے تو اس پر سے ٹیکس کی حفاظتی چھتری ہٹ جاتی ہے۔ یعنی پھر وہ عام شہری کی طرح ہو گئی؟ جی، اس صورت میں اس کاروبار کی آمدنی اور جائیداد پر وفاقی حکومت بھی ٹیکس لگا سکتی ہے، اور وہ صوبہ بھی جہاں وہ کاروبار چل رہا ہے۔ تو اگر ہم اپنی مثال کو آگے بڑھائیں، پنجاب حکومت کی کراچی میں لگی ٹیکسٹائل فیکٹری پر وفاقی حکومت انکم ٹیکس بھی لگائے گی اور سندھ حکومت اپنے صوبائی ٹیکس بھی وصول کرے گی؟ بالکل ایسے۔ بالکل ویسے ہی جیسے وہ کسی بھی نجی فیکٹری سے کرتی۔ بالکل، اس کے پیچھے اصول بہت واضح ہے۔ تجارتی میدان میں سب کے لیے یکساں مواقع۔ ٹھیک ہے۔ جب حکومت کاروبار کے میدان میں اترتی ہے تو وہ ایک حریف بن جاتی ہے۔ اگر سرکاری کاروباری اداروں کو ٹیکس سے چھوٹ دے دی جائے تو وہ اپنی مصنوعات سستی بیچ سکتے ہیں، جس سے نجی شعبے کے لیے مقابلہ کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ صحیح۔ یہ شک اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ جب حکومت تاجر کا روپ دھارے تو اس پر تاجروں والے ہی قوانین لاگو ہوں۔ یہ معیشت میں منصفانہ مقابلے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اب تک کی تصویر یہ بنتی ہے، حکومتیں ایک دوسرے کی مدد کر سکتی ہیں، وہ ایک دوسرے پر براہ راست ٹیکس نہیں لگاتی تاکہ جھگڑا نہ ہو، لیکن جب وہ کاروبار کرتی ہیں تو ان سے عام شہریوں جیسا سلوک ہوتا ہے۔ جی، خلاصہ یہی ہے۔ لیکن یہ سب تو حکومتوں کی بات ہوئی، ان بڑی بڑی سرکاری کمپنیوں اور کارپوریشنوں کا کیا ہوگا، جیسے واپڈا، پی آئی اے یا او جی ڈی سی ایل؟ یہ تو ہے ہی تجارتی ادارے جو حکومت کی ملکیت ہے۔ یہاں آئین ایک بالکل نیا آرٹیکل 165A سامنے لاتا ہے، جو لگتا ہے کسی پرانے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اس آرٹیکل کی شروعات ہی ان الفاظ سے ہوتی ہے: شک کو دور کرنے کے لیے۔ اچھا۔ قانونی زبان میں یہ الفاظ ایک خطرے کی گھنٹی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس موضوع پر پہلے بہت زیادہ ابہام، قانونی لڑائیاں اور شاید عدالتی فیصلے بھی موجود تھے جو حکومت کے موقف کے خلاف تھے۔ اوہ! تو پارلیمنٹ نے آئین میں ترمیم کر کے اس بات کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور وہ فیصلہ کیا تھا؟ فیصلہ یہ تھا کہ پارلیمنٹ کے پاس کسی بھی سرکاری کارپوریشن، کمپنی یا ادارے کی آمدنی پر ٹیکس لگانے کا مکمل اور غیر مشروط اختیار ہے۔ کسی بھی؟ جی، کسی بھی، چاہے وہ ادارہ وفاقی قانون کے تحت بنا ہو یا صوبائی، اور چاہے اس کی ملکیت حکومت کے پاس ہو یا صرف کنٹرول۔ اور پھر اس میں ایک بہت اہم جملہ ڈالا گیا۔ وہ کیا؟ اور سمجھا جائے گا کہ ہمیشہ سے یہ اختیار تھا۔ ایک منٹ، ہمیشہ سے یہ اختیار سمجھا جائے گا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قانون صرف آج سے لاگو نہیں ہوگا بلکہ ماضی پر بھی لاگو ہوگا؟ جی، یعنی پارلیمنٹ کہہ رہی ہے کہ اگر پچھلے 10 سالوں میں ہم نے کسی سرکاری کمپنی سے ٹیکس نہیں لیا یا کسی عدالت نے ہمیں لینے سے روکا تو وہ سب غلط تھا، اور اصل قانون ہمیشہ سے یہی تھا جو ہم آج بتا رہے ہیں۔ یہ تو وقت میں پیچھے جا کر قانون بدلنے جیسا ہے۔ جی، اسے ریٹروسپیکٹیو لیجسلیشن یعنی ماضی سے نافذ ہونے والی قانون سازی کہتے ہیں۔ یہ ایک غیر معمولی اختیار ہے جو مقننہ بہت کم استعمال کرتی ہے، اور عموماً تب کرتی ہے جب اسے لگے کہ کسی عدالتی فیصلے نے قانون کی وہ تشریح کی ہے جو مقننہ کی نیت کے خلاف تھی، خاص طور پر مالیاتی معاملات میں۔ یہاں ریاست یہ کہہ رہی ہے کہ سرکاری اداروں سے حاصل ہونے والا ریونیو اس کے لیے اتنا اہم ہے کہ وہ اس معاملے میں کوئی ابہام برداشت نہیں کر سکتی۔
چاہے اس کے لیے ماضی کے معاملات ہی کیوں نہ بدلنے پڑیں۔ بالکل۔ یہ تو خود ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن اس آرٹیکل کا اگلا حصہ تو اس سے بھی آگے جاتا ہے۔ شق 2 کہتی ہے کہ اس قانون کے تحت ماضی میں کیے گئے تمام اقدامات جیسے ٹیکس نوٹس یا وصولی کی کارروائیاں اب جائز قرار دیے گئے ہیں۔ جی۔ اور یہ سب کسی بھی عدالت بشمول سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے کسی بھی فیصلے کے باوجود درست مانے جائیں گے۔ یہ تو سیدھا سیدھا عدالتی فیصلوں کو رد کرنے والی بات ہے۔ بالکل، اور صرف یہی نہیں، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان اقدامات کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک قانونی فصیل ہے جو پارلیمنٹ اپنے ٹیکس وصول کرنے کے اختیار کے گرد کھڑی کر رہی ہے۔ لیکن آپ نے کہا تھا کہ اصل دھماکہ شق 3 میں ہے۔ جی، اصل دھماکہ شق 3 میں ہوتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ شق 3 کہتی ہے کہ کوئی بھی عدالتی فیصلہ جو اس اصول سے متضاد ہو، یعنی جو یہ کہے کہ ان کارپوریشنز پر ٹیکس نہیں لگ سکتا، اسے کال عدم اور بے اثر سمجھا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ چاہے وہ فیصلہ ماضی میں دیا گیا ہو یا مستقبل میں دیا جائے۔ مستقبل میں بھی؟ ایک منٹ، کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پارلیمنٹ نے آئین میں ایک ایسی شق ڈال دی ہے جو نہ صرف سپریم کورٹ کے ماضی کے فیصلوں کو کال عدم قرار دیتی ہے بلکہ مستقبل میں آنے والے فیصلوں کو بھی پہلے سے ہی بے اثر کر رہی ہے؟ جی، یہی لکھا ہے۔ یہ تو اختیارات کی تقسیم کے پورے نظریے کے بالکل خلاف لگتا ہے۔ یہ تو مقننہ کا عدلیہ کے دائرہ کار میں براہ راست مداخلت ہے۔ یہ صرف اختیارات کی کشمکش نہیں ہے، یہ آئینی ہارڈ بال ہے۔ پارلیمنٹ یہاں صرف قانون نہیں بنا رہی، وہ ایک ایسی قانونی فصیل کھڑی کر رہی ہے جسے سپریم کورٹ بھی عبور نہیں کر سکتی، کم از کم اس مخصوص معاملے میں۔ اچھا، اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ سرکاری اداروں سے حاصل ہونے والا ریونیو ریاست کے لیے کتنا اہم ہے۔ اتنا اہم کہ اس کے لیے آئین میں عدالتی اختیارات پر ایک واضح لکیر کھینچ دی گئی ہے۔ تو یہ ریاست کی بقا کا معاملہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک طرح سے جی، یہ ہمیں مقننہ اور عدلیہ کے درمیان اس نازک توازن کے بارے میں بتاتا ہے جہاں بعض اوقات قومی خزانے کو محفوظ بنانے کے لیے مقننہ اپنے آئینی اختیارات کو انتہا تک استعمال کرتی ہے۔ تو ان سب کا کیا مطلب ہے؟ آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو آئین ایک بہت ہی پیچیدہ مالیاتی خاندان چلاتا ہے۔ پہلے آرٹیکل 164 کے ذریعے ایک دوسرے کی ضرورت کے وقت مدد کرنے کا راستہ کھلا رکھا گیا ہے۔ جی، گرانٹس کے ذریعے۔ پھر آرٹیکل 165 کے ذریعے ایک دوسرے کی جیبوں پر نظر نہ رکھنے کا اصول بنایا گیا تاکہ آپس میں ہم آہنگی رہے۔ باہمی ٹیکس چھوٹ، بالکل۔ لیکن اسی آرٹیکل میں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اگر کوئی کاروبار کرے گا تو اسے کوئی خاص رعایت نہیں ملے گی۔ اور آخر میں جب بات خاندان کے سب سے بڑے اور منافع بخش اثاثوں یعنی سرکاری کارپوریشنوں کی آئی تو خاندان کے سربراہ یعنی پارلیمنٹ نے آرٹیکل 165A کے ذریعے اپنا حتمی اور ناقابل چیلنج اختیار واضح کر دیا۔ ایک ایسا اختیار جو وقت میں پیچھے بھی جا سکتا ہے اور عدالت کے فیصلوں پر بھی حاوی ہے۔ بالکل۔ یہ صرف خشک قانونی زبان نہیں ہے، یہ وہ اصول ہیں جو طے کرتے ہیں کہ عوامی خدمات کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا، سرکاری ادارے نجی شعبے سے کیسے مقابلہ کریں گے، اور سب سے بڑھ کر ریاست کے 3 ستونوں مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ کے درمیان طاقت کا نازک توازن کیسے قائم رہے گا۔ اور یہی آئین کی گہرائی ہے۔ یہ صرف شہریوں کے حقوق کا چارٹر نہیں بلکہ یہ ایک ملک کو چلانے کا عملی منصوبہ ہے، خاص طور پر جب معاملہ پیسے اور اختیار کا ہو۔ یہ وہ پوشیدہ مشینری ہے جو ریاست کو چلاتی ہے۔ والوں کے لیے سوچنے کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں، یہ دیکھتے ہوئے کہ آرٹیکل 165A ریاست کو مالی طور پر مستحکم رکھنے کے لیے عدالتی فیصلوں کو کالعدم کرنے کا ایک غیر معمولی آئینی اختیار دیتا ہے، تو ایک جمہوری نظام میں ریاست کی مالی ضروریات اور عدالتوں کی آزادانہ نگرانی کے اصول کے درمیان صحیح توازن کہاں اور کیسے قائم کیا جانا چاہیے؟ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.